بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بندہ محمد حمزہ صدیقی آپ سے عرض گزار ہے، جلدی سے صرف یہ بتا دیجئے کہ میری آواز کلیئر ہے۔ 8:28 ہو رہے ہیں اور ہم انشاءاللہ ٹھیک 8:30 بجے اپنی کلاس کا باقاعدہ آغاز کر دیں گے۔ تقریباً سب کے جواب آئے ہیں۔ ایسے ہی کلاس کے دوران بھی جب یہ سوال ہو کہ بات سمجھ میں آئی ہے تو آپ نے فوراً جواب دینا ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر کسی کو آواز کا کوئی مسئلہ ہو تو وہ یہاں پہ لکھ دیں اور باقی شرکاء بھی اس کا اظہار کر دیں کہ آواز کا مسئلہ ہے یا نہیں ہے۔ اگر دیگر شرکاء کے پاس آواز صاف ہو تو وہ فوراً میسج کریں کہ آواز کلیئر ہے۔ میں ایک اور ڈیوائس کے ساتھ بھی کلاس میں شریک ہوں، میسیجز میں دیکھ رہا ہوں گا، اور یہ چونکہ کلاس ریکارڈ ہو رہی ہے اس لیے میں ان میسیجز کا کلاس کے دوران جواب نہیں دوں گا، لیکن میں مسلسل میسیجز دیکھتا رہوں گا۔ تو اس لیے اس چیز کا خاص طور پہ خیال رکھیے گا۔ کوئی بھی سوال اگر آپ کے ذہن میں ہو تو وہ سوال یہاں پہ لکھ سکتے ہیں۔ آپ سب کے مائک میوٹ ہیں، بند ہیں، اور یعنی آپ آڈیو کے ذریعے سوال نہیں کر سکیں گے۔ کوئی بھی سوال ہو یہاں لکھ لیجئے گا۔ کوئی اگر ایسا ضروری سوال ہوا کہ جس کا فوری جواب دینا ضروری ہو تو میں کلاس کے دوران ہی جواب دوں گا، ورنہ اس کا جو سیشن ہوگا سوالات کا وہ انشاءاللہ کلاس کے آخر میں ہم 5 سے 10 منٹ آپ کے سوالات کے لیے رکھیں گے۔ 8:30 ہو چکے ہیں، ہم اپنی کلاس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری یہ کلاس اسٹڈی اینڈ ریسرچ اپلیکیشنز کے حوالے سے ہے۔ تقریباً 30 سے زائد قرآن کریم، تفسیر، حدیث، فقہ، میراث، لغات اور پوسٹ ڈیزائننگ سے متعلق انتہائی مفید اور منفرد اپلیکیشنز ہیں، جن کا تعارف اور طریقہ استعمال ہم انشاءاللہ تفصیل سے ان 3 دن کی کلاس میں پڑھیں گے۔ روزانہ ہماری یہ کلاس 1 گھنٹے پر مشتمل ہوگی، 1 سے تقریباً 1.25 گھنٹہ آپ ذہن میں رکھیے گا۔ میری کوشش ہوگی کہ 1 گھنٹے کے اندر ہم اپنی اس کلاس کو سمیٹ لیں، لیکن احتیاطاً ایک ذہن میں یہ بات رکھیے گا کہ کوئی 5، 10 منٹ، 15 منٹ اوپر ہو سکتے ہیں۔ 2019 جنوری میں یہ ورکشاپ پہلی بار منعقد ہوئی تھی، اور الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، کرم ہے کہ یہ اعزاز آج اس فقیر کو حاصل ہے کہ خود ہی تخصص فی الفقہ کے زمانے میں کچھ اپلیکیشنز سے آگاہی ہوئی، تو اس دجالی منع کی افادیت کا کچھ اندازہ ہوا کہ جو ہم اپنے ہاتھ میں یہ موبائل پکڑے ہوئے ہیں یہ ایسی فالتو چیز نہیں ہے، اگر اس کا صحیح استعمال سیکھا جائے تو یہ کارآمد بن سکتا ہے۔ خیر، پھر اپلیکیشنز مختلف چیزیں سامنے آتی رہیں۔ 2019 میں تقریباً کوئی 18-20 کے قریب میرے موبائل میں ایسی اپلیکیشنز آ چکی تھیں، یعنی مستقل استعمال میں تھی، کہ میں عام طور پہ اپنے طلبہ کو دیکھا کرتا تو یا فضلاء کو دیکھتا تو ان کے موبائل میں مجھے وہ اپلیکیشنز نظر نہیں آتی اور وہ ان چیزوں کے لیے پریشان رہتے۔ تو یہ خیال ہوا کہ ایک آن لائن ورکشاپ کرائی جائے اور جن میں ان اپلیکیشنز کا تعارف اور طریقہ استعمال سکھایا جائے۔ 2019 سے الحمدللہ یہ سلسلہ جاری ہے، اور آج مورخہ 17 اکتوبر 2022 بروز پیر یہ اس ورکشاپ کا 13واں سیشن ہے۔ اس دوران
مختلف پلیٹ فارم سے یہ ورکشاپ منعقد ہوتی رہی. خود ذاتی طور پر بھی میں اپنے پلیٹ فارم سے اس کا انعقاد کرتا رہا. گزشتہ دنوں جامعۃ الرشید میں آن سائٹ اس ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا اور آج مرکز الحریم اور الغزالی انٹرنیشنل اکیڈمی کے مشترکہ پلیٹ فارم سے، یعنی دونوں کی طرف سے دونوں کے شرکاء اس میں شریک ہیں. میرے لیے سعادت کی بات ہے، خوشبختی کی بات ہے کہ آج ایک بار پھر مجھے اس ورکشاپ کے ساتھ آپ احباب کی خدمت میں حاضری کا موقع مل رہا ہے. بنیادی ترین بات یہی ہے، آپ آگے اپلیکیشنز دیکھیں گے تو اندازہ ہوگا کہ کتنے ہی کام ہمارے ایسے ہیں جن کا تعلق علم سے، تحقیق سے، سرچ سے، ان چیزوں سے ہے، جو ہم بہت آسانی سے ان جدید چیزوں کا استعمال کرتے ہوئے کم وقت میں ان سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. میں بلا تمہید شاید تھوڑی سی زیادہ ہو گئی، اب میں بس اپنی گفتگو کی طرف آتا ہوں. ایپلیکیشنز کی طرف جانے سے پہلے 3 چیزوں کا سمجھنا ضروری ہے. وہ یوں سمجھ لیں کہ اس ورکشاپ کی یا اس کورس کے لیے مقدمے کی حیثیت رکھتا ہے. میں نے ابھی تک اسکرین شیئر نہیں کی ہے، اسکرین ہم شیئر کریں گے جس وقت ہم ایپلیکیشنز کی طرف جائیں گے تو میں اسکرین شیئر کر دوں گا، آپ کو اسکرین نظر آ جائے گی. ابھی فی الحال ہماری گفتگو سماعت فرمائیے. ہمارے موبائل میں جو ایپلیکیشنز ہوتی ہیں یا جو پلے اسٹور پر ایپلیکیشن موجود ہیں، بنیادی طور پر ان کی 3 قسمیں ہیں: آن لائن، آف لائن اور مشترکہ. آن لائن کا کیا مطلب ہے کہ آپ کے موبائل میں وہ ایپلیکیشن موجود ہے، لیکن اس کو استعمال کرنے کے لیے آپ کے پاس نیٹ ہونا ضروری ہے، چاہے وائی فائی کی صورت میں ہو یا سم کا ڈیٹا ہو، لیکن باقاعدہ نیٹ کا ہونا ضروری ہے. نیٹ پیکج اگر نہیں ہوگا، نیٹ کی سہولت نہیں ہوگی تو آپ اس ایپلیکیشن کو استعمال نہیں کر سکتے. یہ ہے آن لائن ایپلیکیشنز. اس کے سارے فیچرز وہ آن لائن ہو، یعنی بس آپ یوں سمجھیں کہ اگر آپ کے پاس نیٹ نہیں ہے تو اس ایپلیکیشن کا آپ کے موبائل میں ہونے کا کوئی فائدہ نہیں. دوسرے نمبر پہ ایپلیکیشنز ہیں وہ آف لائن ایپلیکیشنز، یعنی آپ نے ایک بار اپنے پاس انسٹال کر لی اور اب اس کے بعد چاہے آپ کے پاس نیٹ ہے یا نہیں ہے اس سے کوئی غرض نہیں ہے اور آپ اس کو بغیر نیٹ کے بھی استعمال کر سکتے ہیں. یہ کہلاتی ہیں آف لائن ایپلیکیشنز. تیسری قسم کی ایپلیکیشنز ہوتی ہیں آن لائن اور آف لائن، یعنی جس میں دونوں قسم کے فیچرز ہوتے ہیں. کچھ فیچرز ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں آپ صرف آن لائن استعمال کر سکتے ہیں اور کچھ فیچرز ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں آپ آف لائن بھی استعمال کر سکتے ہیں. ہم جو آگے اپلیکیشنز پڑھیں گے تو اس میں ہر قسم کی اپلیکیشنز ہیں، کچھ آن لائن ہیں، کچھ آف لائن ہیں اور کچھ ایسی ہیں کہ جن میں کچھ فیچرز آن لائن ہیں اور کچھ آف لائن ہیں. میں ساتھ ساتھ اس کی وضاحت کرتا جاؤں گا کہ ان میں کون سی آن لائن ہے اور کون سی آف لائن ہے، یا کون سی ایسی اپلیکیشن ہے کہ جس میں یہ فیچر آن لائن ہے اور یہ سہولت آف لائن میسر ہے. دوسری بات آ جاتی ہے کہ آن لائن اور آف لائن کا فائدہ یا نقصان کیا ہے. آن لائن کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ آپ کے موبائل میں جگہ بہت کم گھیرتے ہیں، یعنی اگر کوئی ایپلیکیشن آن لائن ہے تو اس کا جتنا ڈیٹا ہے وہ سارا کا سارا اس ایپلیکیشن کے سرور پہ موجود رہے گا. آپ کے موبائل میں اس کا کوئی بوجھ نہیں ہوگا اور کوئی وہ آپ کے موبائل میں خاص جگہ نہیں گھیرے گی وہ ایپلیکیشن. لیکن بیائی ہی وہی ایپلیکیشن اگر آف لائن ہو تو وہ آپ کے موبائل میں بہت زیادہ جگہ گھیرے گی. مثال کے طور پہ ایک آف لائن ایپلیکیشن اگر 100 MB کی ہے اور بیائی ہی وہی چیز اگر آن لائن آپ کو فراہم کی جائے تو وہ بمشکل 8 سے 10 MB کی ہوگی. یعنی اتنا فرق پڑے گا، ایک طرف 100 MB ہے اور دوسری طرف 8 سے 10 MB ہے. یہ بنیادی ترین فائدہ ہے آن لائن ایپلیکیشنز کا کہ آپ کے موبائل پر اس کا بوجھ نہیں پڑتا.
نقصان یہ ہے کہ آپ مثال کے طور پہ کہیں ایسی جگہ پر ہیں کہ جہاں نہ وائی فائی کی سہولت ہے، نہ نیٹ پیکج ہے، سم کا ڈیٹا بھی نہیں چل رہا، اور آپ کو وہاں کسی ایسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے جو آن لائن اپلیکیشن میں ہے، لیکن کوئی ایسی اور اپلیکیشن آپ کے پاس نہیں جو جس میں وہ سہولت آف لائن میسر ہو۔ اب آپ نے اگر کسی چیز کو تلاش کرنا ہے تو آپ کے لیے یہ پریشانی کا باعث ہوگا کہ آپ اس سے استفادہ نہیں کر سکتے۔ یہ ایک یوں سمجھیں کہ آن لائن اپلیکیشنز کا نقصان ہے۔ آف لائن آپ کے پاس جگہ تو بہت زیادہ گھیر رہی ہے وہ اپلیکیشن، لیکن وہ چاہے آپ کے پاس نیٹ کی سہولت ہے یا نہیں ہے، اس سے کوئی غرض نہیں، آپ استفادہ کر سکتے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جلدی سے بتائیے گا، اور یہ بھی بتائیں کہ یہ بات آپ میں سے کس کس کے لیے نئی تھی، پہلی بار جس نے سنا ہو آن لائن آف لائن اپلیکیشنز۔ صرف 1 لکھ دیں، جنہوں نے پہلی بار سنا ہو وہ صرف 1 لکھ دیں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آن لائن کلاس میں ایسا ماحول پیدا کیا جائے کہ بالکل ایسے پتہ ہو، ایسے لگ رہا ہو کہ جیسے فیس ٹو فیس کلاس لی جا رہی ہے۔ اور الحمدللہ شرکاء کے تاثرات سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے اس مقصد میں کافی حد تک اللہ کے فضل سے کامیاب رہتے ہیں۔ خیر، اکثر کا جواب ہے کہ انہیں پہلی بار یہ بات پتہ چلی۔ دوسری چیز جو ہمیں بطور مقدمے کے ذکر کرنی تھی وہ ہے یونیکوڈ فارمیٹ اور پی ڈی ایف فارمیٹ۔ آپ کے پاس کوئی بھی اگر کتاب ہے تو وہ 2 صورتوں میں ہوتی ہے، ایک یونیکوڈ فارمیٹ میں اور دوسرا پی ڈی ایف فارمیٹ میں۔ یونیکوڈ فارمیٹ، پی ڈی ایف فارمیٹ کیا ہے، فائدے اور نقصان کیا ہیں، بات سمجھیے گا۔ پی ڈی ایف فارمیٹ کا مطلب یہ ہے جسے ہم سافٹ کاپی کہتے ہیں کسی بھی کتاب کی۔ مثال کے طور پہ ایک کتاب آپ ہاتھ میں لے کے مطالعہ کر رہے ہیں، وہی کتاب اسکین ہو کر آپ کی کسی بھی ڈیوائس میں آ جاتی ہے، چاہے موبائل ہو، چاہے ٹیبلٹ ہو، چاہے لیپ ٹاپ ہو۔ فرق صرف اتنا ہے کہ بجائے آپ اس کی کتاب کی ہارڈ کاپی ہاتھوں میں تھامنے کے بجائے وہ آپ نے اس کی سافٹ کاپی اپنی اس ڈیوائس کے ذریعے آپ اس سے استفادہ کر۔ جس طریقے سے آپ ہارڈ کاپی میں سے کسی عبارت کو اگر آپ نے نقل کرنا ہے تو اس کو باقاعدہ لکھنا ہوگا، اس کے علاوہ اور کوئی ذریعہ نہیں اسے نقل کرنے کا، ایسے ہی سافٹ کاپی میں بھی آپ اسے اپنے پاس نقل نہیں کر سکتے، کاپی نہیں کر سکتے۔ اگر کرنا ہے تو پورا اس کو باقاعدہ طور پہ تحریر کرنا پڑے گا یا ٹائپ کرنا پڑے گا۔ اسے کہتے ہیں پی ڈی ایف فارمیٹ۔ دوسرا ہے یونیکوڈ فارمیٹ۔ ہمارا جتنا بھی تحریری مواد ہے، جتنا ڈیٹا ہے، ویب سائٹس پر ہے، فیس بک پر ہے، واٹس ایپ پر ہے، یہ سارا یونیکوڈ فارمیٹ ہے جس کو کاپی کیا جا سکتا ہے۔ آپ دیکھیں فیس بک کی کوئی پوسٹ ہے، واٹس ایپ کے اوپر کوئی میسج ہے، آپ نے اس کو کاپی کیا ہے، لے جا کے جہاں دل چاہے آپ کا پیسٹ کر دیں، چند لمحوں کے اندر طویل سے طویل مضمون ادھر سے کاپی کیا، ادھر لے جا کے پیسٹ کر دیا، نیچے جس کا نام لکھا ہوا ہے وہاں سے وہ نام ہٹایا، کوئی زیادہ متقی ہے تو وہاں پہ منقول لکھ دیا، اور کسی میں اگر اتنا بھی ایمان نہیں ہے تو اس اتنی بڑی تحریر کے اوپر اپنا نام لکھ دیا کہ یہ ہماری کاوش ہے۔ جتنی دیر اس تحریر کو پڑھنے میں نہیں لگی، اس بیچارے نے، لکھنے والے نے جتنی محنت کی ہے اس سب پہ بیک قلم پانی پھیر دیا اور اپنا نام لکھ کے اس کو، یہ بہت بڑا اس وقت کا جھگڑا بھی ہے اور کھڈا بھی ہے۔ آئے دن فیس بک پر یہ پوسٹیں بھی لگتی رہتی ہیں کہ فلاں کی تحریر چوری ہو گئی، فلاں نے میری تحریر چوری کر لی۔ خیر بہرحال تفنن برطرف، یہ ہے یونیکوڈ فارمیٹ۔ تو کتابیں بھی یونیکوڈ فارمیٹ میں موجود ہیں، فتاوی موجود ہیں، احادیث موجود ہیں، تفاسیر موجود ہیں، یہ ساری چیزیں ہمارے پاس یونیکوڈ فارمیٹ میں موجود ہیں۔ آپ نے کوئی فتویٰ حل کرنا ہے، کوئی مضمون آپ نے لکھنا ہے، کوئی مقالہ لکھنا ہے، آپ نے کہیں کسی چیز کو نقل کرنا ہے، وہ یونیکوڈ فارمیٹ میں موجود ہے، وہاں سے آپ نے کاپی کیا، لے جا کے پیسٹ کر دیا، آپ کی چیز تیار ہے۔ یہ تو ابھی صرف تعریف ہوئی ہے کہ یونیکوڈ فارمیٹ اور پی ڈی ایف فارمیٹ کہتے کسے ہیں، فائدہ اور نقصان کیا ہے۔
جس طریقے سے آن لائن اپلیکیشنز کے بارے میں آپ کو بتایا کہ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ اسپیس بہت کم لیتا ہے اور اس کی جو ایم بیز ہوتی ہیں وہ بہت کم ہوتی ہیں، اس کا حجم بہت کم ہوتا ہے۔ ویعینی ہی یہی بات یونیکوڈ فارمیٹ میں بھی ہے۔ یونیکوڈ فارمیٹ میں اس کا بھی جو حجم ہوتا ہے، اس کے جو ایم بیز ہوتے ہیں وہ انتہائی کم ہوتے ہیں، بہت ہی زیادہ۔ اس کے مقابلے میں جو پی ڈی ایف فارمیٹ ہے اس کا جو حجم ہے، اس کا جو والیوم ہے، وہ جو ایم بیز جتنی جگہ آپ نے موبائل میں گھیرے گا وہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس کی بھی وہی مثال ہے کہ مثال کے طور پہ ایک کتاب اگر پی ڈی ایف فارمیٹ میں آپ کے پاس 100 ایم بیز میں ہے اور وہی کتاب اگر آپ کے پاس یونیکوڈ فارمیٹ میں ہے تو وہ تقریباً آپ کے پاس 8 سے 10 ایم بیز میں آئے گی، جو چیز آپ کے پاس پی ڈی ایف فارمیٹ میں 100 ایم بی میں آ رہی ہے۔ یونیکوڈ فارمیٹ کا ایک فائدہ تو یہ ہو گیا کہ آپ کے پاس جگہ کم گھیرے گا موبائل کے اندر، اور پی ڈی ایف فارمیٹ جگہ زیادہ گھیرے گا۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ یونیکوڈ فارمیٹ کو کاپی پیسٹ کیا جا سکتا ہے، پی ڈی ایف فارمیٹ کو کاپی پیسٹ نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی فتویٰ ہے مثال کے طور پہ، اب ہمارے پاس اس کی مثال آئے گی انشاءاللہ جہاں فتاویٰ کی ہم اپلیکیشنز پڑھیں گے، وہاں دیکھیے گا کہ ایک فتویٰ بہت اہم ترین آپ کو ملا ہے لیکن وہ پی ڈی ایف فارمیٹ میں ہے، آپ اسے کاپی نہیں کر سکتے، وہ تصویر کی صورت میں ہے، امیج کی صورت میں ہے۔ اگر آپ نے کاپی کرنا ہے یا تو امیج کو سینڈ کیجئے، اور اگر تحریر کرنا ہے تو اسے پورا تحریر کیجئے، اسے ٹائپ کیجئے۔ اس کے مقابلے میں یونیکوڈ فارمیٹ میں اگر آپ کو وہ فتویٰ مل جاتا ہے یا کسی حدیث کی تحقیق کرنی ہے، کہیں قرآن کریم کی کسی آیت کی کوئی تفسیر دیکھنی ہے، وہ پوری ایک بہت طویل تحریر ہے، تفسیر ہے، اس پورے کو آپ نے کاپی کیا اور لا کے پیسٹ کر دیا، چند سیکنڈز یہ کام کرنے میں نہیں لگتے۔ اس کے مقابلے میں پی ڈی ایف فارمیٹ میں آپ کو کافی وقت لگے گا۔ یونیکوڈ فارمیٹ کا نقصان کیا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہے کہ یہ قابل اعتماد نہیں ہے، بہت زیادہ حد تک۔ جس درجے میں پی ڈی ایف فارمیٹ قابل اعتماد ہے، یونیکوڈ فارمیٹ اس درجے میں قابل اعتماد نہیں ہے، اس لیے کہ یونیکوڈ وہ کسی نے اس کو پی ڈی ایف سے ٹائپ کیا۔ اچھا، پھر کئی صورتیں ہیں اس کی، کچھ ایسے سافٹ ویئر بھی ہیں جو پی ڈی ایف سے ہی اس کو ٹیکسٹ کو اٹھا لیتے ہیں، اس میں پھر بہت زیادہ غلطیاں ہوتی ہیں، اور اس میں جو تصحیح کی اور پروف ریڈنگ کے اندر جو وقت خرچ ہوتا ہے تو وہ اتنا ہے کہ اگر کوئی اچھا ٹائپسٹ ہو، ماہر ٹائپر ہو، تو وہ اس کو اتنی دیر میں ٹائپ کر لے گا جتنی دیر میں اسے وہ اس کی تصحیح کر رہا ہے، پروف ریڈنگ کر رہا ہے، اتنی دیر میں وہ اس کو ٹائپ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن پی ڈی ایف فارمیٹ پر کسی حد تک اعتماد کیا جا سکتا ہے، کسی حد تک نہیں بلکہ کافی حد تک اعتماد کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ اس کو براہ راست کتاب سے اسکین کیا گیا ہے، اس میں غلطیوں کا امکان کافی حد تک کم ہوتا ہے، کسی خیانت کا امکان اس میں کافی حد تک کم ہوتا ہے۔ یونیکوڈ فارمیٹ میں اگر خیانت نہ بھی کہیں تو کم از کم بشری کوتاہی کا، غلطی کا امکان پی ڈی ایف کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے۔ دوسری چیز، اگر آپ نے اپنے کسی ریسرچ پیپر کے اندر، اپنے کسی مقالے کے اندر، کسی فتوے کے اندر اگر آپ نے کوئی حوالہ نقل کرنا ہے تو اس کے لیے صرف یونیکوڈ ورژن پر، یونیکوڈ فارمیٹ پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا جب تک آپ اس کی تحقیق نہ کر لیں پی ڈی ایف فارمیٹ میں۔ اگر پی ڈی ایف فارمیٹ سے اس کی تصدیق ہو جاتی ہے تو پھر آپ اسے کاپی کر لیں، لیکن کوئی ایسا ریسرچ پیپر ہو جہاں آپ نے کسی اگر آپ کو بعد میں ثابت کرنا پڑ جائے تو یونیکوڈ کا حوالہ قابل قبول نہیں ہوتا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ تھی ہماری یونیکوڈ اور پی ڈی ایف کے حوالے سے کچھ مختصر سی گفتگو۔ جلدی سے 1 لکھ کر بتائیے جن کے لیے یہ پہلی بار یہ بات ان کے سماعتوں کی نظر ہوئی ہے، جلدی سے بتائیے گا۔ مقدمے کی تیسری بات، بس اس کے بعد ہم انشاءاللہ اپلیکیشنز کی طرف منتقل ہو جائیں گے۔
وہ یہ کہ اگر آپ کسی بھی لفظ کو سرچ کر رہے ہیں کسی ایپلیکیشن کے اندر، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ جس زبان کے لفظ کو سرچ کر رہے ہیں تو اسی زبان کے کی بورڈ کو استعمال کریں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ اردو کا کوئی لفظ تلاش کرنا چاہتے ہیں تو اردو کی بورڈ سے لکھیں، اور اگر عربی کی بورڈ سے عربی کی کسی لفظ کو تلاش کرنا ہے تو اسے عربی کی بورڈ سے لکھیں۔ بعض اوقات ہمارے پاس رزلٹ نہیں آتا، آگے ہم اس کا بھی انشاءاللہ تجربہ کریں گے، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ یہ تجربہ خود بخود ہو جاتا ہے۔ اگر نہیں ہوا تو ہم کہیں پہ جان بوجھ کے یہ تجربہ کر لیں گے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم عربی کا لفظ لکھنا ہے ہمیں، اور ہم اردو کی بورڈ اس میں استعمال کر رہے ہیں، نتیجہ ہمارے پاس نہیں آ رہا، اور ہمیں 110% یقین ہے کہ یہ لفظ قرآن میں آیا ہے، یا یہ لفظ حدیث میں آیا ہے، یا یہ فلاں کتاب میں آیا ہے۔ اب ہم پریشان ہیں کہ یہ لفظ ہمیں مل ہی نہیں رہا۔ بنیادی غلطی یہ ہوتی ہے کہ لکھنا ہمیں عربی کی بورڈ سے ہے اور ہم لکھ اردو کی بورڈ سے رہے ہیں، یا اس کے برعکس ہوتا ہے۔ دوسری غلطی بعض اوقات یہ ہوتی ہے کہ اس میں املا کی غلطی ہوتی ہے کہ کہیں پہ کوئی لفظ مثال کے طور پہ قرآن کریم میں واو کے ساتھ لکھا ہوا ہے، ہم اسے الف کے ساتھ تلاش کر رہے ہیں، رزلٹ کبھی بھی نہیں آئے گا۔ ہمارا ذہن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو جو ہے نا قرآن میں لازمی آیا ہے، حدیث میں لازمی یہ لفظ ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں وہ نتیجے کے اندر ہمیں وہ لفظ نہیں مل رہا۔ تو دو بنیادی وجوہات ہو سکتی ہیں، یا تو کی بورڈ کا انتخاب صحیح نہیں ہے، یا پھر املا کی غلطی ہے۔ میں ایک بار پھر انتہائی اختصار کے ساتھ ان تینوں باتوں کو دوبارہ دوہرا دیتا ہوں، توجہ سے سنیے گا، اس کے بعد ہم انشاءاللہ اپنی اپلیکیشنز کی طرف منتقل ہو جائیں گے۔ آن لائن اپلیکیشنز، آف لائن اپلیکیشنز، اور آن لائن اور آف لائن اپلیکیشنز۔ آن لائن اپلیکیشنز کا مطلب یہ ہے کہ جس کے سارے فیچرز آن لائن ہوں اور اس کو استعمال کرنے کے لیے آپ کو نیٹ کی ضرورت ہو، نیٹ کے بغیر وہ اپلیکیشن نہ چلتی ہو۔ آف لائن کا مطلب آپ نے ایک بار اپنے پاس اسے انسٹال کر لیا، انسٹال کرنے کے بعد اب آپ کو نیٹ کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ اس سے ویسے ہی استفادہ کر سکتے ہیں، نیٹ نہ ہو تب بھی آپ اس کے تمام فیچر سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ آن لائن پلس آف لائن اپلیکیشنز کے جس میں بعض فیچرز آن لائن ہوں اور بعض فیچرز آف لائن ہوں، تو جو آن لائن ہوں گے نیٹ ہوگا تو وہ فیچرز چلیں گے، کام کریں گے، وگرنہ وہ کام نہیں کریں گے۔ دوسرے نمبر پہ ہم نے عرض کیا یونیکوڈ فارمیٹ اور پی ڈی ایف فارمیٹ۔ یونیکوڈ فارمیٹ کا مطلب یہ جو کچھ آپ یہاں پہ ٹائپ کر رہے ہیں، میسیجز کے اندر، واٹس ایپ کے اندر، فیس بک کے اندر، ویب سائٹس کے اوپر جو کچھ لکھا جا رہا ہے یہ سب کچھ یونیکوڈ فارمیٹ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہاں سے اس کو کاپی کریں، سلیکٹ کریں، سلیکٹ کرنے کے بعد کاپی کریں، کہیں بھی جا کے پیسٹ کر دیں، ٹائپ کرنے کی محتاجگی نہیں ہے، اس زحمت سے اور کلفت سے آپ بچ جائیں گے۔ اس کے مقابلے میں پی ڈی ایف فارمیٹ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک کتاب آپ اپنے ہاتھ میں لے کے پڑھ رہے ہیں، مطالعہ کر رہے ہیں، اور وہی کتاب آپ کے ہاتھوں سے نکل کر اسکین ہو کر آپ کی کسی بھی ڈیوائس میں آ جاتی ہے، چاہے موبائل ہو، لیپ ٹاپ ہو، کوئی بھی چیز ہو۔ تو جیسے آپ پی ڈی ایف اپنا ہارڈ کاپی میں سے آپ کسی چیز کو اپنے پاس کاپی نہیں کر سکتے لکھے بغیر، اسے نقل کیے بغیر، ٹائپ کیے بغیر، ایسے ہی پی ڈی ایف فارمیٹ سے بھی اسے کاپی نہیں کیا جا سکتا۔ اب جا کے کچھ ورڈ پر جو ایم ایس ورڈ سے جو پی ڈی ایف بنائی جا رہی ہیں اس میں یہ تھوڑی سی سہولت موجود ہوتی ہے کہ اسے کاپی کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کا رزلٹ بھی اتنا مزیدار نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پہ ہم نے عرض کیا کہ کی بورڈ کا انتخاب درست ہو۔ اگر کوئی لفظ اردو میں لکھنا ہے تو اس کے لیے اردو کی بورڈ استعمال کیا جائے، اور اگر کوئی عربی کا لفظ لکھنا ہے تو اس کے لیے عربی کی بورڈ استعمال کیا جائے۔ یہ باتیں ہمارے آئندہ کے کورس کے لیے، سبق کے لیے بہت ضروری تھیں، اس لیے ان کو یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے۔ ایک سوال ہم سے ہر بار ہوتا ہے کہ یہ جو اپلیکیشنز پڑھائی جا رہی ہیں یہ صرف اینڈرائڈ کے لیے ہیں یا آئی فون کے لیے بھی ہیں؟ جلدی سے یہاں پہ صرف وہ شرکا بتائیں جن کے استعمال میں آئی فون ہے۔ میں نے اپنے واٹس ایپ کے اسٹیٹس پر لکھ کے ڈالا کہ بھئی کسی کے پاس اگر آئی فون کسی کے استعمال میں ہے تو وہ رابطہ کر لے۔ تمہارا خیال ہے تقریباً 250 کے قریب افراد ہمارا اسٹیٹس دیکھنے کی غلطی کر لیتے ہیں، اس میں سے بالکل آخر میں جا کے ایک صاحب کا میسج آیا کہ جی میرے پاس آئی فون ہے۔ خیر چند نام یہاں پر آ رہے ہیں آئی فون کے حوالے سے۔ یہ جتنی اپلیکیشنز ہیں یہ ساری کی ساری
اینڈرائڈ کے لیے ہیں بنیادی طور پر. البتہ ان میں سے چند اپلیکیشنز ایسی ہیں کہ جو آئی فون پر بھی دستیاب ہیں، آئی فون کا جو ایپ اسٹور ہوتا ہے وہاں پر بھی موجود ہیں. ہم نے تقریباً کوئی 40 کے قریب اپلیکیشنز کو منتخب کیا ہے، جس کو ہم انشاءاللہ تفصیل سے پڑھیں گے. اور میں نے آج دوپہر میں بیٹھ کر ان میں سے اکثر اپلیکیشنز کو دیکھا تو ان 40 میں سے تقریباً کوئی بمشکل 5 اپلیکیشنز مجھے ایسی ملی جو آئی فون کے ایپ اسٹور پر موجود تھیں. تو اس لیے میرا مشورہ تو یہ ہوتا ہے کہ اس کام کے لیے اینڈرائڈ ایک الگ سے رکھ لیا جائے اور اپنے اسٹیٹس کو برقرار رکھنے کے لیے آئی فون الگ سے رکھ لیا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے. اس لیے کہ آئی فون کے لیے اتنی کثیر مقدار میں، اور اس معیار کی، صرف مقدار کا مسئلہ نہیں، اصل بات معیار کا ہے. اصل بات معیار کی ہے کہ اس معیار کی اپلیکیشنز وہ ایپ اسٹور پر آئی فون میں موجود نہیں ہے جس درجے میں اینڈرائڈ کے لیے اپلیکیشن موجود ہیں. خیر بہرحال یہ ہماری تمہیدی گفتگو تھی، مقدماتی گفتگو تھی. میرا خیال ہے آپ لوگوں میں سے بہت سو کے لیے ان میں سے بہت سی باتیں نہیں ہوں گی. اب ہم بلا تاخیر اپلیکیشنز کی طرف چلتے ہیں اور میں اسکرین شیئر کر رہا ہوں. آپ کو اپنی اسکرین پر ہماری اسکرین نظر آ رہی ہوگی اور اس میں آپ کو مختلف آئیکنز بنے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے. یوں سمجھ لیجئے کہ گویا کہ یہ کتابوں کا ایک شیلف ہے اور اس میں کتابوں کو بہت ہی سلیقے سے سجایا گیا ہے اور بہت اچھے انداز میں ڈسپلے کیا گیا ہے. میں عام طور پہ کہا کرتا ہوں کہ یہ جو میرے پاس موبائل ہے یہ موبائل نہیں بلکہ یہ پوری ایک لائبریری ہے. یہ دیکھیں یہاں آپ کو مختلف آئیکنز بنے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے. ان میں جو سب سے پہلا آئیکن ہے، جو سب سے پہلا فولڈر ہے، وہ القرآن کا ہے. قرآن کریم سے آغاز کرتے ہیں. 5 اپلیکیشنز آپ کو نظر آ رہی ہوں گی. ان میں سب سے پہلی اپلیکیشن ہے الباحث القرآنی. یہ الباحث القرآنی اپلیکیشن ہے. یہاں پر جلدی سے آپ میں سے کوئی قرآن کریم کا کوئی جسے ہم یہاں پہ تلاش کر سکیں. الباحث القرآنی کا جو بنیادی کام ہے وہ کسی بھی لفظ کو تلاش کرنا ہے. قرآن کریم کے کسی بھی لفظ کو تلاش کرنا. اس کے 2 طریقے ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کا حافظہ اتنا مضبوط ہے کہ جیسی کوئی لفظ ذہن میں آیا تو وہ اس کا جو پورا ما لہ و ما علیہ ہے، جو ساری تفصیلات ہیں وہ ساری کی ساری آپ کے ذہن میں آ گئی کہ یہ لفظ کہاں پر ہے، کون سی صورت ہے، کون سا پارہ ہے، کون سی آیت ہے. اگر کسی کا حافظہ اتنا قوی ہے تو بہت اچھی بات ہے. لیکن بہرحال بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ذہول ہو جاتا ہے اور فوراً ذہن میں وہ حوالہ نہیں آتا اور ہمیں قرآن کریم کے کسی لفظ کو تلاش کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. تو اس کے لیے ہم اس اپلیکیشن کو استعمال کر سکتے ہیں. یہاں پہ ہمارے پاس جو سب سے پہلا لفظ آیا ہے وہ آیا تھا رغدن. ہم یہاں پہ رغدن کو تلاش کرتے ہیں. ابحث فی القرآن الکریم. اب یہاں پر دیکھیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا جو کی بورڈ ہے یہ اردو ہے. ہم عربی میں تلاش کریں گے، اسے عربی پہ لے کر آ گئے. یہاں پہ رغدن لکھا. رغدن لکھنے کے بعد سرچ پہ کلک کیا. عدد النتائج 3. پورے قرآن کریم کے اندر لفظ رغدن 3 مرتبہ آیا ہے. کسی بھی لفظ کے بارے میں اگر یہ بھی دیکھنا ہو کہ یہ لفظ قرآن کریم میں کتنی مرتبہ استعمال ہوا ہے تو وہ بھی اس ایپلیکیشن کے ذریعے معلوم کیا جا سکتا ہے. اب اپنی متعلقہ آیت کو دیکھ لیجئے. اچھا اب اس میں ہم مزید چیزوں کو دیکھتے ہیں. دیکھیں یہاں آپ کو مختلف چیزیں نظر آ رہی ہوں گی. یہ آئیکن بنا ہوا ہے، اس کو سنا جا سکتا ہے. یہ ٹرانسلیٹ کا آپشن ہے. یہ بک مارک کا آپشن ہے. مزید کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ مزید کیا چیزیں ہیں. یہ ایپلیکیشن بنیادی طور پر آف لائن ہے. البتہ اس میں جو یہ آڈیو سننے کا آپشن ہے یہ آن لائن ہے. اگر آپ کے پاس نیٹ کی سہولت ہوگی تو آپ اس کو سن سکتے ہیں.
وگرنہ آپ نہیں سن سکتے. میرے پاس اس وقت اگرچہ نیٹ کی سہولت ہے لیکن چونکہ ہم زوم ایپلیکیشن کو یوز کر رہے ہیں اس لیے فی الحال ہم ابھی سن نہیں سکتے. ٹرانسلیشن ہے, ٹرانسلیشن کے اندر دیکھیں انگلش ٹرانسلیشن, تو انگلش کے اندر ترجمہ یہاں پر آ گیا. تیسرا آپشن ہے بک مارک کا. یہ بک مارک یعنی گویا کہ آپ نے ایک فہرست بنائی ہوئی ہے, وہاں اس فہرست کے اندر خود بخود یہ آیت وہاں پہ چلی جائے گی, اور جب آپ وہاں اپنی اس فہرست کو دیکھیں گے تو وہاں پر آپ کو یہ آیت نظر آئے گی. مثال کے طور پہ آپ کسی خاص عنوان کے تحت آیات جمع کر رہے ہیں اور اس میں آپ اس کو اس فہرست کے اندر داخل کر دیتے ہیں, اور جب آپ اس فہرست کے اندر دیکھتے ہیں تو وہ ساری کی ساری آیات آپ کے سامنے آ جائیں گی. چوتھے نمبر پہ ہے المزید. المزید میں دیکھتے ہیں کیا کچھ ہے. آپ یہاں پر دیکھیں, ملاحظہ فرمائیں تو اس آیت پر اعراب نہیں لگا ہوا, زیر زبر یہاں پہ نہیں لگے ہوئے. المزید میں آپشن ہے تشکیل الآیہ. تشکیل الآیہ پہ کلک کیا تو وہ آپ کے پاس اعراب لگے ہوئے آ گئے. اب دیکھیں تشکیل الآیہ سے اوپر آپشن ہے, اس کو مختلف جگہ پہ شیئر کیا جا سکتا ہے. فیس بک پہ شیئر کر سکتے ہیں, واٹس ایپ پہ شیئر کر سکتے ہیں, اور بھی جہاں دل چاہے شیئر کر سکتے ہیں. ایک اور آپشن ہے کاپی کا. یہاں سے آپ نے اسے کاپی کیا ہے, تم نسخ النسخ, جہاں چاہیں جا کر اسے پیسٹ کر سکتے ہیں. بہت بڑی پریشانی پیش آتی ہے آیتیں لکھنے کے حوالے سے. ایک تو عربی لکھنا ایک بہت مشکل ترین کام, ہر ایک جو اس کے اوپر وہ مہارت حاصل نہیں ہوتی. پھر مزید یہ کہ قرآن کریم کی کوئی آیت لکھنی ہو اور اس کے بعد پھر وہ اس کو اس رسم الخط کا اس میں خیال رکھنا اور ان ساری چیزوں کا خیال رکھنا, یہ بھی ایک مشکل کام ہوتا ہے. یہاں سے کاپی کیا ہے, جہاں دل چاہے لے جا کر اس کو پیسٹ کر دیجئے, پوری آیت آپ کے پاس پیسٹ ہو جائے گی. اس کے بعد تفسیر جلالین موجود ہے. جلالین کے اندر کیا ہے وہ یہاں پر آ جائے گا. ابن کثیر موجود ہے. ابن کثیر میں اس حوالے سے کیا موجود ہے وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا. گویا کہ دو تفسیریں اس کے اندر شامل ہیں, جلالین ہیں اور ابن کثیر موجود ہیں. بات سمجھ میں آئی ہے؟ بنیادی طور پر اس ایپلیکیشن کا کام کسی بھی لفظ کو تلاش کرنا ہے. اچھا, اب یہاں پر دیکھیں اس کے بالکل انٹرفیس پر, یہاں آپ کو ایک نظر آ رہا ہوگا کلمہ مستقلہ. اب یہ کیا چیز ہے؟ کلمہ مستقلہ کا معنی یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ بات ہے کہ مجھے بعینی ہی اسی لفظ کو تلاش کرنا ہے, اس کے ساتھ واو نہ ہو, فا نہ ہو, کوئی اور لفظ نہ ہو. آپ خاص کسی لفظ کو تلاش کرنا چاہتے ہیں تو آپ کلمہ مستقلہ پہ ٹک کر دیتے ہیں. فرق دیکھیے گا ذرا. مثال کے طور پہ ہم یہاں پہ لکھتے ہیں ہوا. اب ہم نے کلمہ مستقلہ پہ ٹک کیا ہوا ہے, ہمیں صرف اور صرف ہوا چاہیے, نہ وہوا چاہیے, نہ فہوا چاہیے, نہ واو کے ساتھ نہ فا کے ساتھ. عدد النتائج 244. یہ ہمارے پاس نتیجہ آ رہا ہے جب ہم نے کلمہ مستقلہ کو ٹک کیا ہوا ہے, منتخب کیا ہوا ہے. ہم کلمہ مستقلہ سے ٹک ہٹا کر تلاش کرتے ہیں. اب ذرا نتیجہ دیکھیے گا, 590. کتنا فرق پڑا ہے؟ اس لیے کہ اب دیکھیں یعمہون کے اندر جو ہا اور واو آ رہا ہے وہ بھی اس نے نتیجے میں شامل کر دیا, اس لیے کہ ہم نے کلمہ مستقلہ پہ ٹک نہیں لگایا تھا. تو اگر یہ تو میں نے ہوا کی صرف ایک مثال دی ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک ذہن میں یہ ہے کہ یار پتہ نہیں یہ لفظ آیا ہے یا نہیں آیا, تو ہم پھر کلمہ مستقلہ پہ ٹک نہیں لگائیں گے تاکہ ہمارے پاس نتائج زیادہ سے زیادہ آئیں. لیکن اگر کسی لفظ کے بارے میں یقینی طور پہ معلوم ہے کہ یہ لفظ قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے اور ہمیں صرف اس کا حوالہ تلاش کرنا ہے کہ یہ کس آیت میں ہے, کس صورت میں, پھر ہم کلمہ مستقلہ پہ ٹک لگا دیں گے. اس کے علاوہ اس میں قرآن کریم ہے, یہ بھی آن لائن ہے, قبلہ ہے, قبلہ کی ڈائریکشن معلوم کر سکتے ہیں لیکن بہت زیادہ معتمد اور مستند نہیں ہے. بنیادی طور پر جو اس کا کام ہے وہ میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ فہرست تیار کرنا چاہیں تو فہرست تیار کر سکتے ہیں, اور اگر کسی لفظ کو تلاش کرنا چاہیں تو وہ لفظ تلاش کر سکتے ہیں. یہ قائمۃ المحفوظات بک مارک کی فہرست ہے, جو ہم نے جس آیت کو بک مارک کیا ہوگا وہ یہاں پر آ جائے گی.
جلدی سے بتائیے گا، بات سمجھ میں آئی ہے؟ اور جنہوں نے پہلی بار اس اپلیکیشن کو پڑھا ہے وہ ذرا 1 لکھ کر بتا دیجیے۔ چلیں، اکثر کا جواب یہ ہے کہ پہلی بار یہ اپلیکیشن ان کی نظر سے گزری، الحمدللہ۔ اچھا، یہاں مستقل ایک میسج آ رہا ہے، بعض اوقات کے آواز کٹ رہی ہے اور پتہ نہیں کوئی محترم ہے یا محترمہ ہے، انہوں نے کوئی 8-10 بار لکھا ہے۔ خیال کیجئے، یوں سمجھ لیجئے کہ آپ باقاعدہ طور پر کسی کلاس میں موجود ہیں اور کوئی استاد باقاعدہ طور پر سبق پڑھا رہے ہیں۔ اگر کسی کلاس میں موجود ہوں تو کیا بار بار یہ بات کہی جائے گی کہ پریشانی ہو رہی ہے؟ جبکہ دیگر شرکاء یہ لکھ رہے ہیں کہ آواز کلیئر ہے۔ میں ایک اور ڈیوائس کے ساتھ ہینڈ فری لگا کر میں خود بھی پوری یہ کلاس سن رہا ہوں، صرف اور صرف اس لیے کہ تاکہ اگر کہیں آواز کا کوئی مسئلہ ہو تو میں اس کو فوراً حل کرنے کے لیے کوئی کوشش کروں۔ تو اتنا تھوڑا سا اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ آپ اس وقت ایک کلاس لے رہے ہیں، باقاعدہ آپ ایک کلاس میں شریک ہیں، اس لیے اس چیز کا تھوڑا سا خیال کریں۔ توجہ بٹے گی تو اس کی وجہ سے پڑھائی متاثر ہوگی۔ لا الہ الا اللہ۔ پہلی اپلیکیشن مکمل ہوئی۔ دوسری اپلیکیشن ہے محرک البحث کے نام سے، یہ آپ کو آئیکن بنا ہوا نظر آ رہا ہوگا، محرک البحث کے نام سے۔ محرک البحث بنیادی طور پر اس میں 2 چیزیں ہیں، آپ کو یہاں 2 عنوان نظر آ رہے ہوں گے، ایک الباحث الموضوعی سے اور دوسرا الباحث النصی کے نام سے۔ اس میں کچھ ایڈ وغیرہ آ جاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ایڈز کوئی بہت خطرناک نہیں ہوتے۔ الباحث الموضوعی اور الباحث النصی۔ الباحث النصی وہی چیز ہے کہ آپ کسی لفظ کو کرنا چاہیں تو وہ تلاش کر سکتے ہیں، وہ ہم الباحث القرآنی میں دیکھ چکے ہیں، اس لیے اب ہم دوبارہ یہاں پر اس کو نہیں دیکھیں گے۔ الباحث الموضوعی جس کی وجہ سے میں اس اپلیکیشن کو منتخب کرتا ہوں، وہ اس کی بنیادی اور اہم ترین خصوصیت ہے کہ قرآن کریم کی آیات کو موضوعات کے اعتبار سے تقسیم کیا ہوا ہے۔ یہاں جلدی سے کوئی عربی میں کوئی قرآن کریم کا کوئی موضوع لکھیں کہ جس پر آیات موجود ہوں، جلدی سے لکھیے گا۔ بنیادی طور پہ ایک فہرست دیکھ لیجئے، حول ارکان الاسلام، الایمان، القرآن، العلوم والفنون، میراث۔ میراث کو سرچ کرتے ہیں تو دیکھیں المیراث، میراث سے متعلق قرآن کریم کی جتنی آیات ہیں وہ یہاں پر آپ کے سامنے آ گئی ہیں۔ درس کی تیاری کرنی ہے، کوئی ریسرچ پیپر تیار کرنا ہے، یا کسی بھی وجہ سے آپ کو کسی موضوع پر اگر کوئی خاص قرآن کریم کی آیات کو تلاش کرنا ہے تو آپ یہاں اس اپلیکیشن سے استفادہ کر سکتے ہیں، اور اگر وہ عنوان موجود ہوا، اور اکثر عنوانات اس کے اندر موجود ہیں، تو اس عنوان کے تحت اس موضوع سے متعلق قرآن کریم کی جتنی آیات ہوں گی وہ ساری کی ساری یہاں آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ یہ ہماری دوسری اپلیکیشن مکمل ہوئی۔ میں نے اس میں بنیادی طور پر 2 چیزیں ہیں، الباحث النصی، کسی لفظ کو تلاش کرنا ہو وہ زیادہ بہتر ہے کہ ہم الباحث القرآنی کے اس کو استعمال کریں، اور دوسرا جو اس کا اہم ترین موضوع ہے جس کے لیے ہم نے اس کو منتخب کیا ہے وہ الباحث الموضوعی ہے، کہ موضوع سے متعلق اگر آیات کو تلاش کرنا ہے تو اس کے لیے اس اپلیکیشن سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ اپلیکیشن آف لائن ہے، اس کے لیے نیٹ کی ضرورت نہیں، یعنی اس کو چلانے کے لیے ایک بار پلے اسٹور سے انسٹال کر لیجئے، اس کے بعد پھر آپ کو نیٹ کی ضرورت نہیں ہوگی۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ جلدی سے بتائیے گا۔ ہمارے پاس سوال آیا ہے کہ یہ ریسرچ کتنے % اتھینٹک ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں، جتنی میں اپلیکیشنز آپ کو بتا رہا ہوں یہ میری ساری کی ساری میرے استعمال میں ہیں، اور میرے اعتبار سے اگر آپ کو مجھ پر اعتماد ہے تو یہ ساری اپلیکیشنز مستند ہیں۔ کم از کم پچھلے کوئی 5-6 سال سے یہ چیزیں میرے استعمال میں ہیں،
اور اگر مجھ پر اعتماد ہے، اب میں اپنے اوپر اعتماد دلانے کے لیے میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا جملہ کہوں، لیکن بہرحال یہ ہے کہ یہ مستند ہیں، اور بغیر کسی فرقہ واریت کے اور بغیر کسی مسلک کی حمایت کے جو اہل السنہ والجماعت، جس کو معنی علی و اصحابی کہا جائے، یہ اس کے مطابق ہیں۔ اور میرا خیال ہے کہ ابھی تک تو ہم نے کوئی ایسی چیز پڑھی بھی نہیں ہے کہ جس کا تعلق کسی فرقے یا کسی مسلک سے ہو، لیکن بہرحال کام اہل علم کا ہے، یہ عرب دنیا کا کام ہے، اور عرب دنیا میں بہت کام ہوا ہے، بہت زیادہ اور بہت معیاری کام ہوا ہے۔ تیسرے نمبر پہ ہماری آج کی اپلیکیشن ہے الباحث القرآنی۔ اس کا نام بھی الباحث القرآنی ہے، پہلی والی بھی اس کا نام بھی الباحث القرآنی ہے، لیکن دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ دوسری اپلیکیشن کا نام محرک البحث ہے، وہ الباحث القرآنی نہیں ہے۔ جو ہم نے پہلی اپلیکیشن پڑھی وائٹ آئیکن والی، اس کا نام الباحث القرآنی ہے، اور اس کا نام بھی الباحث القرآنی ہے، لیکن دونوں میں پھر عرض کروں کہ زمین آسمان کا فرق ہے۔ اور یہ جو تیسرے نمبر پہ جو بھی آپ کے سامنے اپلیکیشن اسکرین پر نظر آ رہی ہوگی الباحث القرآنی کے نام سے، ایک اپلیکیشن ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے، میں کل ہی اس کا نام بتاؤں گا۔ جب تک مجھے اس سے آگاہی حاصل نہیں ہوئی تھی اور وہ میرے استعمال میں نہیں آئی تھی، اس سے پہلے تک جو ٹاپ ریٹڈ میرے اس کورس کی اپلیکیشن ہوتی تھی میری نظر میں، وہ الباحث القرآنی ہوتی تھی، لیکن اب یہ دوسرے نمبر پہ جا چکی ہے، اور پہلے نمبر پہ وہ اپلیکیشن آ چکی جو ہم انشاءاللہ کل کی کلاس میں پڑھیں گے۔ الباحث القرآنی سب سے بنیادی ترین خوبی اور خصوصیت یہ ہے کہ یہ آن لائن ہے، جس کا فائدہ یہ ہے کہ اس میں اتنا کچھ ڈیٹا ہونے کے باوجود اس کا حجم انتہائی کم ہے، چند ایم بیز، بمشکل میرا خیال ہے 10-12 ایم بیز کی ہوگی، اور جب آپ دیکھیں گے کہ اس میں کیا کچھ ہے، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کیسا علم کا خزانہ ہے۔ میں نے ایک بار اندازہ لگایا تھا، تقریباً صرف اور صرف قرآن کریم اور احادیث سے متعلق اس میں تقریباً کوئی 250 سے زیادہ کتابیں موجود ہیں۔ الباحث القرآنی بحث سب سے پہلے نمبر پر ہے۔ ہم پیچھے الباحث القرآنی میں بھی اس چیز کو دیکھ چکے ہیں کہ اگر کسی لفظ کو تلاش کرنا ہو تو تلاش کیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں تلاش کے حوالے سے بھی مزید آپشنز ہیں۔ یہاں دیکھیں، یہ آپ کو ایک آئیکن ٹائپ کا بنا ہوا نظر آ رہا ہوگا، ہم اس پہ کلک کرتے ہیں، سورہ کسی خاص صورت میں تلاش کرنا ہے، الجزر حروف اصلی کے اعتبار سے تلاش کرنا ہے، احوال الکلام، نوع الکلام، اعراب، وزن فعل، مختلف اعتبارات سے اس میں تحدید کی جا سکتی ہے، اور اس کے بعد آپ تحدید کر دیجئے، اس کے بعد آپ تلاش کیجئے، تو آپ کے پاس صرف اور صرف اسی اعتبار سے نتیجہ سامنے آئے گا۔ اس کو بعد میں اپنے پاس انسٹال کیجئے گا، تجربہ کیجئے گا، ہر اعتبار سے الگ الگ مثال دیکھ لیجئے گا۔ ہم فی الحال ہر اعتبار سے یہاں پہ مثال یہاں پہ تلاش نہیں کر سکتے۔ دوسرے نمبر پہ اس میں عنوان ہے تفسیر کا۔ جلدی سے یہاں پہ کوئی لفظ لکھیں، قرآن کریم میں تلاش کر سکتے ہیں، جلدی لکھیے گا۔ ملائکہ، یہ کسی کا اپنا نام تو نہیں ہے جنہوں نے یہاں ملائکہ لکھ دیا؟ اب دیکھیں ذرا ملائکہ، سب سے پہلے تو یہ رزلٹ آپ کے سامنے آ گیا کہ قرآن کریم کے اندر لفظ ملائکہ کہاں کہاں پر استعمال ہوا ہے۔ آپ اپنی متعلقہ آیت کو منتخب کر سکتے ہیں۔ ہم یہاں پہ سب سے پہلی آیت کو منتخب کر لیتے ہیں، اس کے ساتھ موجود ہے سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 30 ہے۔ اب آپ دیکھیں آگے مختلف قسم کی تفاسیر ہیں، امہات، جمع الاقوال، منتقات، عامہ، موسوعات۔ آپ کو اس میں نظر ہوگا کہ کچھ نام ایسے ہیں جو بولڈ ہوئے ہیں، بہت گہرے ہیں، اور کچھ نام ایسے ہیں کہ جو بولڈ نہیں ہے۔ میرا خیال ہے اس میں تو کوئی ایک نام بھی ایسا نہیں، لیکن آگے اس کا تجربہ ہو جائے گا۔ آپ ان تفاسیر کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ اس آیت کے بارے میں اس تفسیر میں کیا کلام کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم اس آیت سے متعلق تفسیر قرطبی دیکھیں،
اب یہ دیکھیں آپ کے سامنے. اچھا یہ سلیکٹ کیا سے کاپی کیا, کاپی کرنے کے بعد جہاں دل چاہے اس کو لے جا کے پیسٹ کر سکتے ہیں. آپ مجھے لکھ کر دکھائیے, ٹائپ کر کے دکھائیے کتنی دیر لگے گی اسے ٹائپ کرنے میں, اور یہاں سے اس کو کاپی کر لیا. یہ یونیکوڈ فارمیٹ اور اس کا فائدہ. اچھا اب اس کے اندر کیا کچھ ہے. حول المصدر, اس مصدر سے متعلق قال المؤلف رحمہ اللہ شرطی فی هذا الكتاب اضافۃ الاقوال الى قائلها الى آخرہ. مصدر سے متعلق یعنی اس کتاب سے متعلق تفصیل موجود ہے. یوں سمجھ لیں کہ کچھ مقدمہ بنیادی چیزیں اس سے متعلق وہ یہاں پر موجود ہے. تفسیر قرطبی متوفہ 671 ہجری. المصدر ہو گیا. حول المصدر کے بعد دوسرا آپ کو یہاں پہ پیش کی علامت نظر آ رہی ہوگی. اعراب چاہیں تو اعراب کے ساتھ دیکھ لیں, اور اگر آپ کی صرف نحو اتنی مضبوط ہے کہ آپ اعراب لگی ہوئی عبارت کو دیکھنا اپنی توہین سمجھتے ہیں تو آپ ان اعراب کو ہٹا دیں, یا اگر کسی طالب علم کو دکھانی ہے یا طالب علم سے پڑھوانا ہے یا اس کو اگر اس کے لیے تیار کرنا ہے تو اس میں پھر یہ اعراب کو ہٹایا جا سکتا ہے, اگر کسی طالب علم سے یا طالبہ سے عبارت پڑھوانی ہو. تیسرے نمبر پہ ہے اس کو کاپی کیا جا سکتا ہے. یہ پورا جو میٹر ہے, پوری تحریر ہے, یہ پوری کی پوری تحریر ایک لمحے میں کاپی ہو گئی ہے. جہاں دل چاہے اس کو لے جا کے پیسٹ کر دیجئے. اس کے بعد پھر تھوڑا اس کے سائز وغیرہ کو بڑھایا جا سکتا ہے, اور اوپر جو ایروز آپ کو بنے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان ایروز سے صفحات کو آگے پیچھے کیا جا سکتا ہے. یہیں سے آپ اگلی آیت پر جانا چاہیں تو اگلی آیت پر جا سکتے ہیں, پچھلی آیت پر جانا چاہیں تو اس سے پچھلی آیت پر جا سکتے ہیں. بات سمجھ میں آئی ہے؟ حول المصدر کا معنی یہ ہے کہ اس تفسیر سے متعلق یعنی جو کتاب آپ کے سامنے کھلی ہوگی اس تفسیر کے بارے میں وہ چیز آپ کے سامنے آ جائے گی. تفسیر کے بعد اگلا عنوان ہے علوم. اسی آیت سے متعلق غریب و معانی, اعراب و لغہ, قراءت, احکام وغیرہ, اس کے تحت جو مختلف تفاسیر ہیں ان میں جو ہے وہ اس آیت سے متعلق کیا کلام کیا گیا ہے وہ یہاں پر آپ کے سامنے آ جائے گا. یہاں پر دیکھیں کہ کچھ نام بولڈ ہوئے ہیں اور کچھ سادے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پہ غریب القرآن کے اندر تو اس کے متعلق کلام موجود ہے, لیکن تحبیر التیسیر لابن الجزری کے اندر اس سے متعلق کوئی کلام موجود نہیں ہے. ایک اور چیز اس میں قراءت ہے. میں اس موقع پہ کہا کرتا ہوں کہ جو ہمارے قراءت سے متعلق اگر فضلاء, طلباء یا طالبات وغیرہ ہیں یا طالبات یا فاضلات ہیں جو بھی ہیں, بہرحال اگر ان کا تعلق شعبہ قراءت سے ہے تو ان کے لیے یہ بہت بہترین چیز ہے. قراءت سے متعلق جو یہاں انہوں نے مختلف مصاحف دیے ہوئے ہیں, مختلف کتابیں دی ہوئی ہیں, بہت شاندار اور بہت کمال کی ہیں. یعنی کسی بھی آیت سے متعلق اس میں کیا کیا قراءتیں موجود ہیں, کس امام کی کیا قراءت موجود ہے, اس کے بارے میں کس امام کا کیا قول ہے, وہ ساری چیزیں اس میں تفصیل سے موجود ہیں. اس کے بعد اگلا عنوان ہے مصاحف کا. مختلف مصاحف یہاں پر موجود ہیں, اس کا بھی تعلق قراءت سے ہے. المجمع بالرسم الجدید بالرسم القدیم, حفص عن عاصم, جو ہمارے شعبہ قراءت سے متعلق ہوں گے وہ ان چیزوں کو زیادہ بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں. اگلا عنوان معاجم کا ہے. معاجم کے اندر مفردات والفاظ القرآن. یہاں پر مثال کے طور پہ علیمہ ہم نے لکھا ہے, جزر کا معنی ہوتا ہے حروف اصلی. اب علیمہ مفردات والفاظ القرآن میں دیکھنا ہے, عمدۃ الحفاظ میں دیکھنا ہے, کہاں جہاں پر بھی مختلف لغات کے نام یہاں پر موجود ہیں, جس میں چاہیں آپ اسے دیکھ سکتے ہیں. مفردات والفاظ القرآن یہ دیکھیں, امام راغب اصفہانی کی مشہور ترین کتاب ہے لا الہ الا اللہ, یہاں پہ دیکھا جا سکتا ہے. تو معاجم لغات وغیرہ کے حوالے سے. تو اب دیکھیں تفسیر, علوم, مصاحف, معاجم, صرف اور صرف قرآن کریم اور اس سے متعلقہ علوم اور فنون سے متعلق
بے شمار تو خیر نہ کہا جائے، لیکن بہرحال اگر ہم اس سے کثرت مراد لیں تو ایک بڑا خزانہ یہاں پر موجود ہے، اور یہ سارا خزانہ آپ کو مل رہا ہے، ایک تو مفت میں مل رہا ہے، اس لیے اس کی کوئی قدر نہیں ہے، یعنی ایپلیکیشن خود مفت میں آپ اس کو انسٹال کر سکتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ اس ورکشاپ کے لیے کوئی بہت بھاری بھرکم فیس نہیں رکھی گئی، تو ساری چیزیں انتہائی آسان ہو چکی ہیں، صرف اور صرف اتنا ہے کہ ہم اپنے اندر وہ ذوق پیدا کر لیں کہ ان چیزوں سے استفادہ کر سکیں۔ یہاں ہمارے پاس سوال آیا ہے کہ علوم اور مصاحف دوبارہ سمجھا دیں۔ علوم کے اندر مختلف کتابیں ہیں اس سے متعلق، علوم سے متعلق دیکھیں، عنوان دیکھیں، غریب و معانی ہے۔ اب کوئی ایک عنوان ہے مشکلات القرآن کا، کہ قرآن کریم کا کوئی لفظ ہے جس کو سمجھنا تھوڑا مشکل ہے، تو اس کی وضاحت ہے۔ اعراب و لغہ، یہ بہت اچھی چیز ہے، اعراب و لغہ پورے قرآن کریم کی ترکیب، اس کے اعتبار سے بھی مختلف کتابیں یہاں پر موجود ہیں۔ الواء استنافیہ الظرف الزمن الماضی مبنی فی محل نصب متعلق بفعل قالوا الی آخری۔ تو یہ پورے قرآن کریم کی نحوی ترکیب یہاں پر موجود ہے۔ اس میں ایک کتاب ہے جس میں غالباً شاید یہی ہوگی، الاعراب المرسوم۔ ملاحظہ کیجئے گا کہ پورا ایسا لگ رہا ہے جیسے انہوں نے وائٹ بورڈ پر اس ترکیب کو سمجھایا ہو۔ بہت یہ الاعراب المرسوم اس کے اندر موجود ہے، بہت زبردست انداز میں۔ سوال آیا ہے کہ آرٹیکل لکھتے وقت اس کا حوالہ کیسے دیا جائے؟ براہ راست کتاب کا حوالہ دیں، لیکن کتاب کے حوالے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی تصدیق یا تو ہارڈ کاپی میں کر لی ہو، ہارڈ کاپی کا مطلب اصل کتاب کی طرف مراجعات کر لی ہو، یا کم از کم درجے میں پی ڈی ایف میں اس کی مراجعات کر لی ہو۔ اگر کوئی ریسرچ پیپر ہے، کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کو آپ کو بعد میں ثابت کرنا پڑے، لیکن اگر اپنے مطالعے کے لیے دیکھنا ہے تو اس کو دیکھا جا سکتا ہے، اس میں کوئی ایسی قباحت نہیں ہے۔ معاجم لغات، یعنی اگر کسی لفظ کی آپ نے لغوی تحقیق اور لغوی تشریح دیکھنی ہے تو وہ چیز آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، یہ تو تھا قرآن کریم سے متعلق۔ ابھی تک یہ ایپلیکیشن مکمل نہیں ہوئی، اس کے اندر ایک اور خزانہ چھپا ہوا ہے۔ یہ یہاں آپ کو اوپر آئیکن بنا ہوا نظر آ رہا ہوگا جس پر ریڈ کلر کا سرخ نشان سا بنا ہوا ہے، اس پہ ہم نے کلک کیا، یہاں پر الباحث القرآنی پر آ گئے، اور الباحث القرآنی کے بعد اگلا عنوان اس میں الباحث الحدیثی۔ الباحث الحدیثی پہ ہم نے کلک کیا، یہاں پر جس کو ہم لکھیے گا، وقت ہمارے پاس کم ہے اور ہم سب آگے اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ جلدی سے یہاں کوئی لفظ لکھیں جو حدیث میں استعمال ہوا ہو۔ اتنی دیر میں تو کشمیر فتح ہو جاتا ہے۔ لفظ ترس یہ کیا ہے پتہ نہیں، چلیں اسی کو دیکھتے ہیں کہ یہ قرآن میں آیا ہے یا حدیث میں کہیں آیا ہے نہیں۔ تاراسین، علی ترسن، اور سبحان اللہ، پہلی بار میری نظر سے گزرا۔ عدد النتائج 97۔ کتنی دیر لگی ہے؟ جتنی دیر میں اس نے اس لفظ ترس کا نتیجہ نکال کر دیا ہے، میرا خیال ہے کہ شاید اتنی دیر میں انسان صرف اور صرف یہ ارادہ کرتا ہے، اچھا میں اٹھوں، شیلف تک جاؤں، وہاں سے کتاب نکالوں، پھر کھولوں۔ اتنی دیر میں یہ آپ کے سامنے 97 نتائج آپ کے سامنے پلیٹ میں رکھ کے پیش کر چکا ہے کہ حضور ملاحظہ کیجئے، یہ 97 نتائج آپ کے سامنے ہیں جن روایات اور احادیث کے اندر لفظ ترس آیا ہے۔ اب اس کے اندر کیا کچھ موجود ہے؟ عن عبد الملک ابن عمر، راوی کا نام موجود ہے، پوری حدیث موجود ہے، حوالہ موجود ہے، ہیثمی متوفی 807، مجموع الزوائد جلد نمبر اور حدیث نمبر، رجالہ ثقات، حکم تک موجود ہے۔ اور اسے کاپی کرنا چاہیں تو یہاں سے کاپی بھی کر سکتے ہیں، یہ کاپی کا آپشن ہے۔
کاپی کیا، کاپی کرنے کے بعد اس کو پیسٹ کر دیجئے جہاں دل چاہے، مکمل حوالے کے ساتھ، چند لمحوں کے اندر بات سامنے والے تک پہنچ گئی۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ میں پچھلے تقریباً 1 گھنٹے سے مستقل بول رہا ہوں اور اب کسی حد تک تھکاوٹ ہونے لگی ہے۔ تو یہ یہاں دیکھیں حوالہ بھی موجود ہے، مکمل حوالہ، خیر اس کو مکمل شاید نہ کہہ سکیں، لیکن بہرحال کسی نہ کسی درجے میں حوالہ موجود ہے، رقم الحدیث موجود ہے، حدیث کا حکم موجود ہے۔ تو یہ ایک چیز ہے اس کے اندر۔ اس کے ساتھ یہاں آپ کو دیکھیں اسکرین پر مختلف چیزیں نظر آ رہی ہوں گی، المقری، التفسیر التفاعلی، تراث، تکوین الراسخین، المصحف المحفظ، اور بھی کافی ساری چیزیں ہیں۔ میرے استعمال میں چونکہ یہ صرف اس کے جو یہ 2 آپشنز ہیں، الباعث القرآنی اور باعث الحدیثی، صرف یہی رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں ہر بار یہ کہتا ہوں کہ مجھے موقع ملا تو میں اور چیزوں کو بھی دیکھوں گا، لیکن وہ موقع ملتا ہی نہیں ہے کہ اگلی ورکشاپ کا وقت آ جاتا ہے۔ خیر بہر آپ دیکھ لیجئے گا، اس سے استفادہ کیجئے گا۔ اس میں کچھ یوں سمجھ لیں کوئی گیم ٹائپ کی بھی چیزیں ہیں اپنے امتحان لینے کے لیے، بہت اچھی چیز ہے۔ اس اپلیکیشن کا نام ہے الباحث القرآنی۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ جلدی سے بتائیے گا۔ ہماری تو آج صرف 3 اپلیکیشنز ہوئی ہیں اور وقت تقریباً اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے۔ خیر بہرحال اگلی اپلیکیشن ہے قرآن لائبریری کے نام سے، اور میرا خیال ہے کہ ہمیں آج اسی پر ہی اختتام کرنا پڑے گا۔ میں اگرچہ اور آگے مزید بھی پڑھا لیتا، لیکن فی الحال چونکہ اب طبیعت اجازت نہیں دے رہی، اس لیے مجھے اسی پر اختتام کرنا پڑے گا۔ اب تک 3 اپلیکیشنز پڑھی ہیں، تینوں کا تعلق عربی سے ہے۔ ممکن ہے آپ میں سے بہت سے یہ سوچ رہے ہوں کہ ہمیں کیا صرف اور صرف عربی ہی اپلیکیشنز پڑھائیں گے، کچھ اردو میں بھی بتائیں گے؟ تو اگلی اپلیکیشن آپ کی خدمت میں پیش ہے، اردو کی مستند تفاسیر، تقریباً کوئی 25 اردو تفاسیر کا مجموعہ، 25 اردو تفاسیر کا مجموعہ، قرآن لائبریری کے نام سے یہ اپلیکیشن ہے۔ اس میں دیکھیں سرچ بھی کیا جا سکتا ہے کسی لفظ کو۔ اچھا، اس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ سرچ میں اگر اردو کی بورڈ سے بھی لکھیں گے تب بھی یہ نتیجہ دے دیتا ہے۔ ایک تجربہ کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیں الذین، یہ میں نے اردو کی بورڈ سے لکھا ہے، عربی سے نہیں لکھا، لیکن یہ اس ایپلیکیشن کی خصوصیت ہے کہ اگر اردو سے بھی لکھا جائے تو نتیجہ آ جاتا ہے۔ اگرچہ کوئی اتنا زیادہ مزیدار نہیں ہوتا، کہیں کہیں غلطی بھی ہو جاتی ہے، صرف سرچنگ کے اندر، اس کے علاوہ نہیں، صرف سرچنگ کے اندر کبھی تھوڑی سی پریشانی ہو سکتی ہے، مجھے نہیں ہوئی آج تک، تو اس لیے بہتر ہے کہ عربی کی بورڈ کو استعمال کیا جائے۔ اور بنیادی طور پر یہ ایپلیکیشن سرچنگ کے لیے نہیں ہے، تفاسیر کے مطالعے کے لیے ہے۔ آپ کو کہیں درس قرآن کی تیاری کرنی ہے یا کسی درسگاہ کے اندر، درگاہ کے اندر نہیں، درسگاہ کے اندر سبق پڑھانا ہے تفسیر کا، تو اس کے لیے ایک مدرس کے پاس، ایک مدرسہ کے پاس یا ایک درس قرآن دینے والے کے پاس کتنی تفاسیر موجود ہوں گی؟ ہمارے ہاں تو جو زیادہ سے زیادہ اگر کسی کے پاس جو علم کا منبع اور ماخذ ہے وہ معارف القرآن ہے، مفتی شفیع عثمانی صاحب کی، جو انہوں نے عام عوام کے لیے لکھی تھی، وہ آج ہمارے خواص کا پہلا اور آخری حوالہ بن چکا ہے۔ انتہائی درجہ افسوس کی بات ہے، چاہے کوئی استاد ہو یا کوئی طالب علم ہو۔ طالب علم خیر ہماری اپنی ایک الگ اصطلاح ہے، ہم تو طالب علم کہتے ہی نہیں ہیں، اس لیے کہ طالب علم کہتے کسے ہیں یہ ایک الگ چیز ہے۔ جو کم از کم 24 میں سے 25 گھنٹے جس کے طلب علم میں گزر رہے ہوں،
اسے کہا جا سکتا ہے کہ ہاں وہ طالب علم ہے. لیکن اگر کوئی 24 میں سے 6-7 گھنٹے اگر صرف کتابوں کو دے رہا ہے تو کم از کم اسے طالب علم نہیں کہا جا سکتا. اور اس پہ دلیل ہے منہومان لا یشبعان منہوم فی العلم لا یشبع منہ ومنہوم فی الدنیا لا یشبع منہا. خیر ہمارا طلب علم پہ یہ لیکچر نہیں ہے. اللہ اکبر. خیر بہرحال ہم قرآن لائبریری پر تھے تو دیکھیں اس کے اندر کیا کچھ ہے. تفاسیر خلاصے اور قرآن. تفاسیر ملاحظہ کریں. اچھا اسے بھی پہلے سورہ فاتحہ آیت کو سورت کو منتخب کر سکتے ہیں. سورہ بقرہ مثال کے طور پہ منتخب کی اور اس کے بعد آیت نمبر منتخب کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر آیت نمبر 8 کو منتخب کر لیا اور پھر اس کے بعد اب آپ ذرا دیکھیں تفاسیر کے اندر. اچھا تفاسیر تو یہاں سے منتخب کر لیا نا. یہ تفسیر آسان ترجمہ قرآن, تفسیر عثمانی, معرف القرآن, بیان القرآن, تفسیر ماجدی. ہمارے ہاں تفسیر ماجدی کا مطالعے کا تو رجحان ہی نہیں ہے, حالانکہ اتنی کمال کی چیز ہے مولانا عبد الماجد دریابادی کے یہ دو کام اتنے کمال کے ہیں. ایک ان کی تفسیر, دوسری ان کی آپ بیتی. ہمارے شیخ الحدیث محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی آپ بیتی تو بہت مشہور ہے, لیکن مولانا عبد الماجد دریابادی صاحب کی آپ بیتی کا ہمارے ہاں کوئی تذکرہ نہیں ملتا. حالانکہ ہمارے ہر فاضل فاضلہ کو اور بڑے درجات کے طلبہ و طالبات کو مولانا عبد الماجد دریابادی کی آپ بیتی کا لازمی مطالعہ کرنا چاہیے. بنیادی ترین اس کی خصوصیت یہ ہے کہ مولانا عبد الماجد دریابادی الہاد اور دہریت کا سفر کر کے حضرت تھانوی کی خدمت میں آ کر یوں سمجھیں کہ گویا کہ نئے سرے سے اسلام قبول کرتے ہیں, اور وہ پوری کہانی انہوں نے اپنی اس آپ بیتی میں لکھی ہے. کمال کی چیز ہے. ایسے ہی تفسیر ماجدی بھی ان کی بہت کمال کی ہے, اس کا لازمی مطالعہ کرنا چاہیے, اور ہمارے ہاں اس کے مطالعے کا کوئی رجحان نہیں ہے. خیر بہرحال مختلف تفاسیر ہیں. ان میں سے کچھ عربی تفاسیر ہیں جن کا اردو میں ترجمہ کیا گیا ہے, اور بہت سی وہ تفاسیر ہیں جو اردو میں لکھی گئی ہیں. تقریباً کوئی 24-25 کے قریب تفاسیر ہیں, اور بہت عمدہ چیز ہے یہ قرآن لائبریری کے نام سے. میرے اگرچہ جو چیز ذہن میں تھی مجھے اس سے زیادہ پڑھانا تھا آج, لیکن شاید کچھ تمہیدی گفتگو زیادہ طویل ہو گئی. درمیان میں جو کچھ باتیں تھیں وہ تو کوئی اتنی زیادہ ہم نے نہیں کی. آج کوئی لیکچر بہت زیادہ نہیں ہوا, زیادہ تر ہم سبق تک ہی محدود رہے. لیکن بہرحال 9:31 ہو چکے ہیں. ہم آج اپنی کلاس کا یہاں پہ اختتام کرتے ہیں. آج کے حوالے سے, آج کی کلاس کے حوالے سے اگر کوئی سوال ہو تو وہ یہاں پہ کیا جا سکتا ہے. ایک سوال آیا کہ یہ آن لائن ہے, قرآن لائبریری آن لائن ہے. ایک اور سوال یہاں پر آیا تھا کہ یہ ہمیں لنکس بھی دے دیجئے, اور قرآن لائبریری نہیں مل رہی تھی. شاید قرآن لائبریری میں تھوڑے سے مسئلے مسائل چل رہے ہیں. میرا چونکہ براہ راست ان کے ڈیولپر سے رابطہ ہے, اس لیے اس کا ہر نیا لنک وہ الحمدللہ میرے پاس فوراً پہنچ جاتا ہے. ابھی تک شاید میرا خیال ہے کہ یہ پلے اسٹور پر ابھی موجود نہیں ہے. اس کا جو اپڈیٹڈ ورژن ہے وہ شاید ابھی تک پلے اسٹور پہ نہیں آ سکا, لیکن یہ میرے پاس اس کا لنک موجود ہے. تیسرے دن انشاءاللہ آپ کو یہ تمام لنکس بہت ہی منظم انداز میں پی ڈی ایف فائل کی صورت میں انشاءاللہ آپ تمام شرکاء کو مل جائیں گے, اس لیے پریشان نہ ہو. اگر کوئی اپلیکیشن آپ کو پلے اسٹور پر مل جاتی ہے تو بہت اچھی بات ہے, اس سے استفادہ کیجئے. لیکن اگر کوئی نہیں ملتی اپلیکیشن تو پریشان نہ ہو, بار بار لنکس کا مطالبہ نہ کریں, گروپ میں لنکس کا مطالبہ نہیں کیجئے گا, اس لیے کہ انشاءاللہ آخری دن جو ہماری تیسری کلاس ہوگی اس میں انشاءاللہ تمام اس کے لنکس دے دیے جائیں گے, ریکارڈنگ بھی مل جائے گی انشاءاللہ. انگلش تفاسیر, انگلش میں تفسیر تو خیر نہیں ہے, البتہ ٹرانسلیشن مل جائے گی, یعنی صرف ترجمہ. باقی انگلش میں جو مفتی تقی عثمانی صاحب نے ترجمہ کیا ہے اور کچھ اس میں حواشی ہیں, تفسیری حاشیے ہیں, وہ اپلیکیشن کی صورت میں موجود ہے الگ سے. اگرچہ وہ ہمارے اس ورکشاپ کا حصہ نہیں ہوگی, لیکن بہرحال وہ کام بہت اچھا ہے. ان کی اپنی الگ سے اپلیکیشن اردو میں بھی موجود ہے اور انگلش میں بھی موجود ہے.
آئی فون کے لیے بھی نہیں بھائی، آئی فون کے لیے لنکس نہیں ملیں گے. میں نے عرض کیا کہ آئی فون کے لیے تو جو ہم نے 40 اپلیکیشنز یہ اینڈرائڈ کی منتخب کی ہیں، ان میں سے صرف 4 سے 5 اپلیکیشنز ہیں. اچھا آج جو ہم نے پڑھی ہیں اس میں سے جو یہ سب سے پہلی الباحث القرآنی ہے، یہ آئی فون کے لیے موجود ہے. اسے ایپ اسٹور پہ دیکھ لیجئے گا، مل جائے گی. اور یہ الباحث القرآنی جو ہم نے تیسرے نمبر پہ پڑھی تھی یہ بھی موجود ہے. یہ 2 اپلیکیشنز ایپ اسٹور پر موجود ہیں. اور کوئی سوال؟ استاد محترم اگر کوئی بالکل نئے سرے سے پڑھنا چاہتے ہو کون سی تفسیر؟ آسان ترجمہ قرآن سے شروع کر لیجئے، مفتی تقی عثمانی صاحب کا بہترین اور آسان چیز ہے. اس کے علاوہ ہندوستان کا ایک کام ہے مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کا آسان تفسیر قرآن کے نام سے غالباً، وہ بھی بہت اچھی چیز ہے. ایک سوال ہمارے پاس ہے کہ لیپ ٹاپ پہ ایپ ڈاؤن لوڈ ہو سکتی ہیں. یہ چیز سمجھ لیجئے کہ یہ اصطلاح کا فرق ہے. جب بھی اپلیکیشن کہا جائے گا اس سے اینڈرائڈ کی اپلیکیشن مراد ہوگی. لیپ ٹاپ کے لیے سافٹ ویئر کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے. یہ اپلیکیشنز ہیں، سافٹ ویئر نہیں ہے. کچھ چیزیں ہیں جو لیپ ٹاپ پر مل سکتی ہیں، باقی ہر چیز اس پہ نہیں ملے گی. الباعث القرآنی میں ترجمہ بھی ہے؟ نہیں ترجمہ نہیں. اچھا ایک سوال یہاں پر یہ بھی آیا تھا کہ کیا ان کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے؟ اس کا ترجمہ نہیں کیا جا سکتا. یہ عربی اپلیکیشنز ہیں، اس میں سارا ڈیٹا وہ عربی میں ہے، اردو میں نہیں ہے. اردو کے حوالے سے ہم انشاءاللہ کل کچھ چیزیں پڑھیں گے. ایک تو قرآن لائبریری پڑھی ہے اردو کے حوالے سے، باقی کچھ اور چیزیں بھی انشاءاللہ اردو کے حوالے سے ہم کل دیکھیں گے. قرآن لائبریری کس نے بنائی ہے؟ پاکستان سے. یہ ابن عباس کے استاد ہیں مولانا اسامہ محمود صاحب، میری اچھی سلام دعا ہے. یہ انہوں نے بنائی. نوجوان عالم دین ہیں اور بہت اچھا کام کیا. میرا خیال ہے اب آگے شاید کوئی سوال نہیں ہے. ہم اجازت چاہتے ہیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ کل ٹھیک 8:30 بجے، جیسے آج ہماری کوشش رہی کہ ٹھیک اپنے وقت پر کلاس کا آغاز کر دیا جائے، انشاءاللہ کل بھی ٹھیک 8:30 بجے ہم کلاس کا آغاز کر دیں گے. وقت کی پابندی کے ساتھ اپنی شرکت یقینی بنائیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.